اندر جاتے ہو نا تو ہر دفعہ آپ کی جو نگاہ پڑتی ہے نا اس میں آپ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہو. وہاں پہ مانگنے نہ مانگنے کے وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتے ہیں. جب بیت اللہ شریف سامنے ہوتا ہے انسان میں ویسی سکتہ طاری ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. اوان برادرز انٹرپرائزز کے سی ای او اور معروف سیاسی سماجی شخصیت ملک شیراز ریاض صاحب، اور حال ہی میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے وطن واپس پہنچے ہیں. آج سر سے بات کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ کو بہت بہت مبارک. عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خبرنامہ چینل سے حمزہ بھائی کا اور رائے ساجد صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں مجھے ٹائم دیا اور میرے پاس آئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیسا سفر گزرا آپ کا؟ الحمدللہ جی، زندگی میں بہت سے سفر ہوتے ہیں. یہ سفر حجاز جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کرنا زندگی میں کوئی سفر ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے. اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوش نصیبوں میں چنا ہے جو رمضان کے آخری 2 عشرے وہاں گزار سکیں. بالکل سر، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رمضان میں اسپیشلی جو ہے وہ اپنے ایام آخری روز عمرہ کے لیے جائے اور وہاں پر گزارے. رمضان میں عام طور پر دیکھا ہم نے لوگ زیادہ تر جاتے ہیں عام دنوں کی بنسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، سرکار کا ارشاد بھی ہے کہ رمضان کا جو عمرہ ہے نا وہ حج اکبر جتنا اس کا درجہ ہے، بڑے حج جتنا اس کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے. میری خواہش ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو مسلمان دنیا میں اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت اور اپنے حبیب کے در کی زیارت نصیب فرمائے، خصوصی طور پہ رمضان میں. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جسے رب تعالیٰ 5-6 سال سے کرونا کورڈ کا ایریا نکال کے ہر سال رب تعالیٰ آخری 2 عشروں کے لیے وہاں پہ بلا لیتے ہیں. یقیناً یہ سعادت، یہ والدین کی دعائیں جی، ان کی دعاؤں کے سہارے چل رہے ہیں ہم لوگ. بے شک. اچھا یہ بتائیے گا، آپ 2011 سے سعودی عرب جا رہے ہیں، مختلف حالات آپ نے دیکھے، آج کا سعودی عرب کتنا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چینج؟ 2011 کی آپ بات کریں، میں کہتا ہوں 2017-18 سے اگر آپ ابھی 2024 کو کمپیئر کرو تو کم از کم وہ 20 سال 30 سال ایڈوانس ہم لوگوں سے جا رہے ہیں. ابھی سعودیہ وہ والا سعودی عرب نہیں رہا. سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو ان کے کرون پرنس ہیں، ان کی کاوشوں سے انہوں نے سعودی عرب کا ماحول بڑا فرینڈلی کر دیا ہے. عمرہ ویزا پہلے 15 دن 20 دن کا 30 دن کا لگتا تھا. اس میں آپ کو ریسٹرکشن ہوتی تھی کہ آپ مکہ مدینہ کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے. ابھی زیادہ رش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا 3 مہینے کا ویزا اسٹیمپ کرتے ہیں. اس ویزے پہ آپ تھرو آؤٹ سعودی عرب سارا ڈسکور کر سکتے ہو. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں یا جن کے آگے ریلیٹیوز ہیں یا فیملیز ہیں وہاں پہ، وہ عمرہ کرنے کے بعد ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اس لیے سعودی عرب میں ایک تو جانے کا رش بن گیا. دوسرا ابھی انہوں نے یہ طے نہیں کیا ہوا کہ آپ 15 دن رہو گے، مہینہ رہو گے. اس کو انہوں نے ریسٹرکشن کو ختم کیا ہوا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے، تھرو آؤٹ سارا سال ابھی عمرہ چل رہا ہے. عمرے کا ویزا آپ کا 3 مہینے کا ہوتا ہے. 3 مہینے کے ویزے میں آپ جب چاہو فلائی کر سکتے ہو. 30 دن تک آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہو، پلس بھی کر سکتے ہو. اس وجہ سے وہاں پہ رش بہت ہے. ویسے بھی رمضان میں تھرو آؤٹ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں. اس دفعہ 27ویں شب کو مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے، خاص طور پہ حرم پاک میں، وہ 27 لاکھ پلس لوگوں کی ان کے پاس کاؤنٹنگ تھی. جو کیپیسٹی ہے 25-26 لاکھ انسانوں کی، وہ حرم کی جو حدود ہے، جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ 3 کلومیٹر میں صفیں بنی ہوئی تھی. ایسا ہی ہے. اچھا، اپنے قیام کے حوالے سے بتائیں، کتنے دن آپ کا قیام تھا اور کون کون سے مقامات کی آپ نے زیارت کی؟ جی الحمدللہ، قیام تو میرا سر 10ویں روزے کو میں چلا گیا تھا اور واپسی وہاں پہ 30 روزے پورے ہو گئے تھے. تو یہاں پہ عید تھی نیکسٹ ڈے، تو 29 کے بعد یہاں پہ عید ہو گئی. 20 دن کا وہاں پہ قیام تھا. زیارتیں وہی حرم میں عمرہ ادا ہوتا ہے. باقی حرم کی جو زیارتیں ہیں، جس طرح آپ کے حج میں تو وہ حج کے ارکان میں آ جاتا ہے نا، جس طرح منا، مزدلفہ، عرفات ہے، وہ ہم لوگ صرف زیارات کی نیت سے وہاں جاتے ہیں. باقی جبل رحمت ہے، جبل سور ہو گیا، اور اس طرح مکہ پاک کی ہے، مدینہ پاک میں آپ آ جائیں، مدینہ کی سراؤنڈنگ ساری زیارتیں ہیں. ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں جیسے آپ مسجد سے نکلتے ہیں، حرم سے باہر نکلتے ہیں، مسجد امامہ ہے، مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے ساتھ ہی آگے مسجد بلال ہے، مسجد عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح تھرو آؤٹ پہ چلے جائیں، حضرت امیر حمزہ
کہ جائے شہادت ہے، عود کا مقام ہے، وہاں پہ بھی ایک افطاری کا اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ شرف بخشا ہے ماشاءاللہ. وہاں پہ مدینے کی ایک اپنی بات ہے، مدینہ ہر جگہ زیارت ہے. ایسے ہی ہے. اچھا شراج صاحب، اگر جو شخص پہلی مرتبہ عمرے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی. آپ اتنے عرصے سے جا رہے ہیں، 2011 سے جا رہے ہیں، جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو کیفیت بدلتی ہے یا آپ گو تھرو ہو گئے، آپ تو ہر دفعہ جا رہے ہیں؟ حمزہ بھائی، یہ جو بندہ بولتا ہے میں فرسٹ ٹائم جاتا ہوں، میری بیت اللہ شریف پہ جب نکاح پڑتی ہے تو میں اپنے دل سے کوئی دعا نیت کر کے جاتا ہے. آپ جس ٹائم بھی جاتے ہو، میں کہتا ہوں دن میں اگر 10 دفعہ بھی آپ حرم کے اندر جاتے ہو نا، تو ہر دفعہ آپ کی جو نگاہ پڑتی ہے نا، اس میں آپ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہو. وہاں پہ مانگنے نہ مانگنے کے وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتے ہیں. جب بیت اللہ شریف سامنے ہوتا ہے، انسان میں ویسی سکتہ طاری ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ جانا، وہاں پہ دعائیں کرنا، وہاں پہ اپنی بخشش کی دعائیں کرنا، رب تعالیٰ قبول فرمائے، کل عالم کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، خصوصی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رب تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے. ایسا ہی ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سعودی عرب میں اگر ہم 2011-12 کی بات کریں تو ماحول انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا، ابھی تھوڑا سا اوپن ہو گیا ہے. آپ نے اس طرح کہا کہ جو ان کی مارکیٹس ہیں وہاں پر لیڈیز جو ہیں وہ شاپس کھول کے بیٹھی ہیں اور وہ سارا چیزیں وہ کر رہی ہیں. کیا یہ خوشائند ہے؟ اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا یہ تھوڑا سا اسلام سے دور جا رہے ہیں؟ جتنا بھی ان کا وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ہوٹلز چل رہے ہیں، یا ان کے شاپنگ مالز ہیں، یا پلس ایئرپورٹس کی جہاں پہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں بورڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری ماشاءاللہ باحجاب بیٹھی ہوئی ہے. اچھا. تو ان کا یہ فرینڈلی ایکٹ اس لیے بولا ہے کہ انہوں نے اسلام کو جو وہ ایک لوگ دنیا میں ایک تھا نا کنسیپٹ بنا ہوا تھا کہ اسلام سخت مذہب ہے. میرا خیال ہے یہ جو ابھی کرون پرنس ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اپنی اس کاوش سے لوگوں انٹرنیشنلی جو ہے نا سعودی عرب کو جو ہے نا انہوں نے ایک بڑے اچھے موٹیویشن پہ لگا دیا کہ لوگوں کو بتایا کہ یار آؤ آ کے دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. پازیٹیولی اس چیز کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو بہت اچھا ان کا کاز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا بزنس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کی کاروباری شخصیت ہے، جناح گارڈن کے حوالے سے بتائیے گا اور اسپیشلی اپنی پراپرٹی کے کاروبار کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج کل کیا سچویشن چل رہی ہے. دیکھیں جی، یہ رزق اللہ کی طرف سے آنا ہوتا ہے. انسان بولے ہے یا نہیں ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. تھرو آؤٹ پوری دنیا میں اس وقت جو ایک کلائمیکس چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے کاروبار ساری متاثر ہوئے. کووڈ کے بعد بہت کم سٹیبل ہوئے. شکر الحمدللہ جناح گارڈن کے الیکشن 1.5 سال پہلے ہوئے. ایم سی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، یہ کچھ نہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے. انٹرنیشنلی جس طرح کے حالات ہوں گے اس طرح ہمارے ملک میں بہتری آئے گی. جس طرح اکانومی بہتر ہوگی آٹومیٹکلی آپ کے کاروبار بہتر ہوں گے. ایسے ہی ہے. دعا کریں. ابھی ہمارے جنرل الیکشن ہمارے پاکستان کے بھی ہو چکے ہیں، ہماری ایک گورنمنٹ آ چکی ہے. انشاءاللہ ان کی کاوشوں سے پاکستان میں ترقی ہوگی، ہمارے پراپرٹی کے کاروبار میں بھی ہوگی. پچھلے 2 سال میں کافی ڈاؤن جا رہا ہے. یہ حکومت کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے یا ہر دفعہ جو بھی حکومت آتی ہے اپنی پالیسیز بناتی ہیں تو بہتری نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں یہاں پہ سیزنل ہر چیز ہوتی ہے. جس طرح موسم کے سیزن ہوتے ہیں سر کاروبار کے بھی سیزن ہوتے ہیں. ابھی چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان کاروبار کی نوعیت وہ نہیں ہوگی. بڑی عید کے بعد انشاءاللہ پراپرٹی کیا کسی بھی کام میں آپ چلے جو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. ابھی بھی لٹل بٹ اچھے کام ہو رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کسی بھی سیکٹر میں، جناح کو چھوڑ کے بھی آپ کسی اور میں چلے جائیں، جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. جو بندہ انویسٹر ہے نا، انویسٹر وہیں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں پہ آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سر، آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں اور سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. کیا توقعات ہیں موجودہ حکومت سے؟ کیا یہ بہتری لا سکیں گی؟ انشاءاللہ جی امید نہیں یقین ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر ان کے سر پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے گورنمنٹ لیول پہ تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے دیے ہوئے کام جو ان کے اوپر مسلط کیے گئے اللہ تعالیٰ اچھے کرائے گا. ٹھیک ہے سر، آخر میں ہماری دیکھنے والے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میسج نہیں ہے، ایک ریکویسٹ ہی ہے میری طرف سے. ہمارے جو مذہبی امور والے ادارے ہیں، ہمارا ایک وزارت ہے مذہبی امور، ان سے ایک ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے ٹور آپریٹر یہاں سے عمرہ اور حج کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں کے لیے، ان سب سے ایک لٹرلی درخواست ہے کہ اس دفعہ جو وہاں پہ مانگنے والوں کی ریشو تھی دنیا میں 97% وہ پاکستانی ڈکلیئر کر رہے تھے. شاید پاکستانی تھے یا نہیں تھے، انڈین تھے، کوئی بھی تھا، جو بھی تھا نا وہ بہت غلط ہوا ہے. ابھی یہ جتنے بھی ٹور آپریٹر ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے گروپس بھیجتے ہیں ان کو آپ پراپر مانیٹرنگ کریں. اور پلس جو سب سے مین بات ہے ان کے جو ووچر ہیں ڈے فرسٹ ڈے اینڈ تک کے وہ کمپلیٹ ووچر دیں. اور جن جن ہوٹلز میں ان کی سٹے ہوگا ان کی وہ پراپر مانیٹرنگ کریں کہ یہ بندے یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ویزا لے لیتے ہیں،
ڈمی واچر بنا کے فلائی کر جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ پڑے رہتے ہیں 3 4 مہینے. اوور اسٹے والے جو لوگ ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ جو ہے نا بین کیا جائے, ہمارے ملک کی رسپیکٹ بنے. دیکھیں دنیا میں خراب ہوتا ہے پاکستان, امیج بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں حج کرنے والے میں دوسرے کے تیسرے نمبر پہ ہماری قوم ہے. صدقہ خیرات میں ہم دنیا میں تقریباً پہلے نمبر پہ آتے ہیں. ڈونیشن دینے میں پاکستان دنیا کے چند ممالک میں میرا خیال پاکستان کی عوام جو ہے پہلے نمبر پہ ہے. ہٹ کے چلے جائیں اس طرف عمرے پہ چلے جائیں, عمرہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہم لوگ جاتے ہیں. یہاں سے مثال دیتا ہوں 3 لاکھ پلس کا پیکیج لے کے رمضان میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کیوں لگی ہوتی ہے صدقہ خیرات کی, اس میں صرف پاکستانی آپ کو نظر آتے ہیں, کسی اور کو آپ نہیں دیکھتے. ایسے ہی ہے یہ بھائی تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے. یہاں سے اگر ہم 3 4 لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں, 50,000 ایکسٹرا خرچ کر لیں, وہاں پہ کھانا پینا چلے ٹھیک ہے, حرم کے دودھ میں افطاری کا انہوں نے بڑا پیارا انتظام کیا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ باہر جو سفروں کے علاوہ لوگ مانگنے پہ چلے جاتے ہیں نا, وہ ایک ہمارے لیے بڑا, میں کہتا ہوں پاکستانی قوم ہونے کے ناطے افسوسناک بات ہے. ایسے یہ بہت شکریہ سر, بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ یہاں سے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں, ویزے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر تو وہ بیگنگ کر رہے ہیں, لٹرلی وہ مانگ رہے ہیں, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے انٹرنیشنلی بھی, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر آتے ہیں. تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ ٹور آپریٹر سے گزارش ہے کہ پراپر ان پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور ان کو مانیٹر کریں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں نئے گیسٹ کے ساتھ. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.